ہجرت سے پہلے رجب شریف کی 27ویں رات بروز پیر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتوں کی بارات ساتھ میں لے لو اور جنت کو سجا دو، اور دروغہ جہنم مالک کو حکم دو کہ دوزخ کے دروازے بند کر دے، اور حوران بہشت عمدہ اور نفیس لباس زیبتن کر لیں۔ سب فرشتے معراج کے دولہا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اسرافیل سور نہ پھونکیں، عزرائیل آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کریں، تمام قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ شب اسرا کے دولہا کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جنت میں براق لانے کے لیے تشریف لائے۔ دیکھا کہ جنت میں 40,000 براق ہیں، ہر ایک براق کی پیشانی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ ایک براق کو دیکھا جو رو رہا ہے، سر نیچے ڈالے ایک طرف کھڑا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے پاس گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ براق نے کہا 40,000 سال ہو گئے کہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا ذکر سنا تھا کہ سرکار نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کا سفر فرمائیں گے، کاش مجھے ان کی سواری کے لیے اسی شوق محبت میں رو رہا ہوں کہ سواری مجھے بنا لیا جائے۔ اس براق کی محبت اور عشق کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری کے لیے پسند فرما لیا۔ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سارے براق رہ گئے اور عشق نبی اور محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رونے والا براق پسند کر لیا گیا۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر لے تو ہم بھی عشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رونے کی عادت بنائیں۔ مومن کا آنسو جو خوف خدائے تعالی اور محبت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گرتا ہے تو تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ براق لے کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر آرام فرما ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام اپنے نوری ذہن سے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام حیرت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جلدی بلا کر لاؤ، اور ادھر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ آرام فرما رہے ہیں۔ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہوگی، اور جلدی محبوب کو لے کر نہ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی ہوگی۔ غور و فکر میں ہیں کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے جبریل آپ کے ہونٹ کافور کے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلوے نور کے کافور میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ کافوری ہونٹوں سے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوری تلووں کو مس کرو، ٹھنڈک پہنچے گی، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے کافوری لبوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوری تلووں کا بوسہ دیا، یعنی چوما، ٹھنڈک پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ فرمایا جبریل علیہ السلام کیسے آئے، آنے کا مقصد کیا ہے؟ عرض کیا اے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم لایا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اور مولا کریم نے حکم دیا ہے
کہ جلدی میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر آؤ۔ اے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ معراج کے دولہا بننے والے ہیں۔ میکائیل و اسرافیل علیہ السلام آپ کی خدمت کے لیے ساتھ میں ہیں، اور 70,000 نوری فرشتے براتی حاضر ہیں، اور جنتی براق سواری کے لیے موجود ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ سفید رنگ کا تھا، نگاہ جہاں تک پہنچتی ہے براق کا قدم وہاں پڑتا ہے۔ جبریل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے کہ پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، جنت کی نوری شمع روشن کر لینی چاہیے، اس لیے کہ کونین کا سلطان دولہا بنا ہے اور آج اس کی بارات ہے، روشنی ہونا ضروری ہے۔ غیب سے ندا ہوئی، اے جبریل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہو؟ جنت کی قندیلوں کی کوئی حاجت نہیں، کیا آفتاب کے سامنے چراغ لے کر جاؤ گے؟ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے نورانی پر اپنی صفت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، صرف ایک پردہ اٹھا دو، پھر دیکھو سارا عالم جمال رخ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جگمگا اٹھے گا، اور ساری شمعیں اس کے سامنے بے نور ہو جائیں گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک، تلوے مبارک کا چومنا بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اس پیارے نبی معراج کے دولہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو پہچانو، اور دیکھو کہ جہاں فرشتوں کے سردار جبریل کا سر ہے، وہاں مدینے والے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے۔ راتوں کو بیدار رہ کر گنہگاروں کی مغفرت کے لیے دریا بہانے والی آنکھیں، خدا جانے آج کس خواب شیریں سے سرشار ہیں، مگر آج خواب میں کتنا لطف اور کس قدر سرور ہے کہ جبریل امین نے بیدار کیا، مگر نیند نے دامن پکڑ لیا۔ ملائکہ کی فوج در فوج جماعت آستانہ محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جلوس کی شکل میں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جبریل علیہ السلام کچھ دیر انتظار کے بعد بڑے تعظیم سے معراج کے دولہا کو پھر سے بیدار کرتے ہیں۔ چشمان کرم کھلتی ہیں، مگر نیند پھر قدم ناز پر لوٹ جاتی ہے۔ بار بار جبریل علیہ السلام بیدار کرتے ہیں، اور آقا بیدار ہوتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ گویا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے غلاموں، آج اچھی طرح دیکھ لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں میرا کیا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، حکم سنایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب جنتیں نئی زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو چکی ہیں، آسمانوں میں آمد کا شور ہو چکا ہے، نور کے پیکر آسمانوں میں تمنائے دیدار لیے کھڑے ہیں، آب زمزم سے غسل دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہانے سے جو نورانی پانی معراج کی رات گرا تھا، تو ستاروں نے اپنے اپنے دامن کے کٹوروں یعنی پیالوں میں بھر لیے تھے۔ جنتی کپڑے پہنائے گئے، دولہا بنایا گیا، سواری کے لیے جنتی براق پیش کیا گیا۔ معراج کے دولہا نے براق پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا، براق وجد میں آ گیا، شوخی کی، اچھلنے لگا، نافرمانی سے نہیں بلکہ ناز و فخر سے اچھل رہا تھا کہ آج اس کا نصیبہ بیدار ہوا ہے، عزت و کرامت کی ساتھ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری میں رہنے کا شرف ملا ہے۔ جوش خوشی میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور اچھلنے لگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، براق ہوش میں آ، دیکھ آج تجھ پر کون سوار ہو رہے ہیں۔ براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور ادب و انکساری کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوار ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں،
کہ امت کی یاد آ جاتی ہے اور غم امت میں چشم کرم سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام عالم حیرت میں عرض کرتے ہیں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا خدمت و تکریم میں کچھ کمی رہ گئی جو آپ سوار ہوتے ہوتے رک گئے؟ آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل، تمہاری خدمت و تکریم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ 70,000 فرشتے میری تکریم کے لیے اور براق سواری کے لیے حاضر ہے۔ آسمانوں کو سجا دیا گیا ہے، سارے انبیاء علیہم السلام میرے انتظار میں ہیں۔ خود خالق کائنات اللہ تبارک و تعالی میری دید کا مشتاق ہے، لیکن مجھے میری گنہگار امت یاد آ رہی ہے۔ اے جبریل علیہ السلام، میری امت کمزور اور گنہگار ہے۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ کمزور امت گناہ کا بوجھ اٹھا کر پل صراط کو پار کیسے کرے گی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نوری ذہن سے فکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جلدی لے کر آؤ، اور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گنہگار امت یاد آ رہی ہے۔ ابھی جبریل علیہ السلام اسی سوچ وچار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی امت کی فکر نہ کریں، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ پل صراط سے ایسے گزار دے گا کہ امت کو خبر بھی نہ ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب امت کے لیے یہ خوشی کا پیغام سنا تو براق پر سوار ہو گئے۔